ایسے سونے کی انگوٹھی اتاری انگلی سے اور پھینک دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا. صحابہ نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا, اپنے گھر لے جا, تیری عورتوں کے لیے تو حلال ہے. کہا رب محمد کی قسم, جس مال کی وجہ سے نبی ناراض ہوئے ہیں میں اس کو گھر میں لے ہی نہیں جا سکتا. یہ محبت ہوا کرتی ہے, یہ اتباع ہوا کرتی ہے, یہ طریقہ ہے. نقش قدم پہ چلیے کس کے؟ جس نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر دو چیزیں دے کر, ان دو چیزوں پہ غور کیجئے. کتاب اللہ, اللہ کا قرآن, و سنتی, میری سنت. لن تضلوا, تم گمراہ نہیں ہو سکتے, ما تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں کو قابو رکھو گے. جس نے اس دنیا کے اندر اپنے ہر مسئلے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا, قائد مانا, رہبر مانا, وہ تو کہے گا نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے کہا نہیں, وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس, مجھے تو پتہ ہی نہیں, لوگ کہتے تھے ایسے پڑھ لو, میں ایسے پڑھ لیتا تھا. لوگ کہتے تھے ایسے کر لو, میں ایسے کر لیتا تھا. باپ مر گیا, چاچے نے کہا قل کروا دے, میں نے کروا دیے. میں نے نہیں دیکھا کہ محمد کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی تو کیا نبی نے قل کروائے, تیجا کروایا, 40واں کروایا, 10واں کروایا, تیسرے دن کا ختم دلوایا, 7ویں دن کا ختم دلوایا. کیا نبی نے کچھ کیا؟ نبی کا ابراہیم بیٹا فوت ہوا, نبی نے کچھ کیا؟ اس نے اس طرح اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کیا, وہ کبھی نہیں کہے گا میرے نبی محمد ہیں. فکر کر لیجئے. تیسرا سوال, فرشتے پوچھیں گے ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ تو زندگی, دین کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے مولویت کا نام دین سمجھا ہوا ہے کہ مسجد میں آؤ تو مسجد میں آنے کے بعد بس آپ اللہ رسول کے پابند ہو, اور مسجد سے نکل گئے تو اللہ رسول کی پابندیوں سے بھی نکل گئے. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں ٹوپی پڑی ہوتی ہے دروازوں کے ساتھ. مسجد میں آئے ٹوپی اٹھائی سر پہ رکھ لی, نماز خلاص ہوئی ٹوپی اتاری نیچے رکھی اور باہر نکل گئے. تو ہمارا دین ٹوپی بن چکا ہے. مسجد میں آئیں گے تو بس نماز پڑھیں گے, داڑھی نہیں ہوگی خیر صلی اللہ, ٹوپی سر پہ ضرور رکھیں گے. اور مسجد سے باہر نکلیں گے, کاروبار کس کے انداز پہ کر رہے ہو؟ کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہو, کاروبار میں ملاوٹ کر رہے ہو, سودا جھوٹ بول کے بیچ رہے ہو. سیاست کا وقت آتا ہے تو کفار کی جمہوریت کی چوسنی کو منہ میں لے لیتے ہو, الیکشن کرواتے ہو, ووٹ ڈالتے ہو. کیا یہ رسول اللہ کی سیاست ہے؟ کیا یہ تجارت رسول اللہ کی ہے؟ شادی کا وقت آتا ہے تو بالکل فرق ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ واللہ کہتا ہوں, انڈیا پاکستان کے مسلمان شادی کر رہے ہوں تو پتہ ہی نہیں لگتا یہ عبد الرحمن کی شادی ہے یا رام چندر کی شادی ہے, کوئی پتہ نہیں. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے دین کی بعض چیزوں کو جو اچھی لگتی ہیں گلے لگا لیا ہے, اور جو بظاہر ہمیں کڑوا گھونٹ لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اللہ کے لیے بتاؤ, شادی پہ ڈھول بجانا, گانے بجانا, زنخوں کا ڈانس کروانا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے یا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟ آپ بتائیے اللہ کے لیے, یہ نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. کیا نبی نے شادیاں نہیں کی؟ کیا نبی کے صحابہ نے شادیاں نہیں کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول پیٹا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ نہیں پیٹا. جب میری اور آپ کی شادی پہ ڈھول بجتا ہے تو یہ کس کی سنت ادا ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی, ہندوؤں کی, یا مسلمانوں کی؟ کیا اللہ کے نبی نے شادی پہ مہندی کی رسم کی, ابٹن کی رسم کی, دلہے کی جوتی چرائی, سالیاں بنٹھن کے آ کر دلہے کو دودھ پلایا, عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوا, سارنگیوں والے آئے, چمٹے بجانے والے آئے, پیلا رنگ پھینکا گیا, یہ 500 بندے کی بارات آئی. کیا اللہ کے نبی سے فاطمہ کے گھر سے جہیز نکلا؟ یہ شادی کس کی ہو رہی ہے؟
اگر یہ شادی پر ڈھول ہے، گانے ہیں، باجے ہیں، تماشا ہے، مہندی کی رسم ہے، ابٹن کی رسم ہے، جوتی چورائی ہے، دروازہ پکڑنے کی رسم ہے، یہ رسمیں آپ کی شادی پر ہیں، تو یہ شادی محمد کے دین پر شادی نہیں ہو رہی، یہ ہندوؤں کے مذہب پر شادی ہو رہی ہے۔ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ دین نماز روزے کا نام نہیں، معاف کرنا کہ حج کا سیزن آ گیا تو احرام پہن کے حج کر لو، لیکن پیسہ جو ہی ملے تو بینک کے اندر بیاج پہ رکھ دو۔ جی کیا نماز تو پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، کیا کریں؟ یہ وہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ دین کا دنیا سے کیا تعلق؟ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اپنے ماننے والوں کی ہدایت کے لیے نور کا مینارہ بن چکا ہے۔ ہر مسئلے پر، نماز نہیں، عبادت نہیں، دین میں زندگی کا ہر مسئلہ۔ یہی تو یہودی اعتراض کرتے تھے، تمہارا نبی بڑا عجیب ہے، یہ باتھ روم میں جانے استنجے کرنے کے طریقے بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ دین کسی مسئلے کے اندر اپنے ماننے والوں کو پیاسا نہیں چھوڑتا، وہ شادی ہو، وہ بیاہ ہو، وہ طلاق ہو، وہ تجارت ہو، وہ سیاست ہو، وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے تم نے اس دین پر عمل کرنا ہے، اس نظام پہ عمل کرنا ہے جو اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کیسا دین ہے؟ اسلام دو چیزوں کا مرکب ہے، اللہ کا فرمان، محمد رسول اللہ کا ارشاد۔ تیسری چیز اسلام، اپنی بات سمیٹتا ہوں، یہ مثال دیکھیے آپ کو۔ خالص دودھ کب تک خالص رہتا ہے؟ جب تک وہ اسی کنڈیشن میں رہے جس میں بھینسوں کے تھنوں سے نکلا ہے۔ کوئی گویا دودھ والا یہ کہے، گوالا آپ سے کہے صاحب آپ نہیں جانتے میں اپنے دودھ کے اندر مکہ شریف سے لایا ہوا زمزم ملا کر بیچتا ہوں، کیا خیال ہے؟ آپ کہو گے بڑا اچھا کام کر رہا ہے یار، کہو گے چوٹی کا فراڈی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے زمزم کے نام پہ۔ بے شک تو نے زمزم ملایا ہے، دودھ اصلی، دودھ تو 2 نمبر کر دیا نا، دودھ تو ملاوٹی کر دیا، نلکے کا پانی ڈالا یا زمزم کا پانی ڈالا، دودھ اصلی نہیں رہا۔ اصلی اسلام کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، نہ تیسری ذات ہے، نہ تیسری بات ہے، نہ تیسرا کلام ہے۔ اور جب ہم اللہ رسول کے فرمان میں سیاست لیتے ہوئے یہودیوں کی ڈالیں گے، کاروبار کرتے ہوئے بنیوں کا ڈالیں گے، نکاح شادی ہندوؤں کی ڈالیں گے، تو کیا خیال ہے یہ دین اسلامی رہے گا؟ یہ دین خالص رہے گا؟ یہ دین ملاوٹی ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے اس دین کو ملاوٹی نہ کیجیے۔ قبر میں سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ جس نے زندگی کے ہر مسئلے میں اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنایا، ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ہماری بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو گھر کے اندر نہ کوئی گانا، نہ باجا، نہ ڈھول، نہ ڈھمکا، نہ صحرا، نہ ابٹن، کچھ بھی نہیں۔ پڑوسی ہمارے گھر آئے، کہنے لگے صاحب آج آپ کے گھر میں شادی ہے یا میت ہے؟ ڈولی اٹھ رہی ہے یا چارپائی اٹھ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ جب ہمارے بھائی جا کر دلہن کے گھر بیٹھے، جہاں بیٹھنے والوں کا انتظام تھا، تو کچھ مانگنے والے آ گئے۔ اب پہلی صوفے کے اوپر ہم 5 بھائی، اور 5 ہی ایسے اللہ کی رحمت سے سارے بیٹھے ہوئے، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ اب وہ آ کر کہتا ہے مانگنے والا، پیسے مانگتا ہے، تو میرے بھائی کے سالہ صاحب کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ دلہا کون سا ہے، تو جتنے کہو گے اتنے دے دوں گا۔ اب اس کو کیا پتا دلہا کون ہے؟ نہ اس کے منہ پہ صحرا ہے، نہ اس کے پیلے کپڑے ہیں، نہ اس کا کوئی اور مسالہ ہے۔ وہ کہتا دلہا بتاؤ کون سا ہے۔ یہ تانے تو آپ کو ملیں گے کہ آج تمہارے گھر میں شادی ہے یا میت ہے، چارپائی اٹھتی ہے یا ڈولی اٹھتی ہے، لیکن مسلمان ہر کام میں دیکھتا ہے ساری کائنات ناراض ہو جائے، منظور ہے کائنات کا رب ناراض نہ ہو۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ جس نے اپنی زندگی میں یہ سوچا اسلام
اللہ کا, رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے, میں کسی اور کی بات, تھرڈ پرسن کی بات اس میں داخل نہ کروں تو سمجھ لیجئے وہ قبر میں کہے گا میرا دین اسلام تھا. اور جس نے نماز تو اسلام سے لے لی, حج اسلام سے لے لیا, روزہ اسلام سے لے لیا, لیکن باقی مسائل کے اندر کوئی کہیں سے امپورٹ کر لی, کوئی کہیں سے امپورٹ کر لی, وہ کبھی